محترم سامعین ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفیٰ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ قرآن پاک کو آسانی سے سمجھنے کے لیے اپنی زبان اردو میں اس کا مفہوم ترجمہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 1 to 24۔ طٰہٰ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم پر یہ قرآن اس لیے نہیں نازل کیا کہ تم تکلیف اٹھاؤ، بلکہ ایسے شخص کی نصیحت کے لیے نازل کیا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ یہ اس ذات کی طرف سے نازل کیا گیا ہے جس نے زمین کو اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا۔ وہ خدائے رحمان ہے جو عرش پر جلوہ افروز ہے، اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، یہ جو کچھ مٹی کے نیچے ہے زمین کے، سب اسی کا ہے۔ اور اس کے علم کی شان یہ ہے کہ اگر تم پکار کر کوئی بات کہو تو وہ تو چھپے باتوں کو نہایت پوشیدہ باتوں تک کو جانتا ہے۔ وہ اللہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس کے اچھے اچھے نام ہی۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تمہیں موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کی خبر پہنچی ہے جبکہ انہوں نے مدین سے آتے ہوئے آگ دیکھی تو اپنے گھر والوں کو کہا کہ تم یہاں ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، شاید اس میں سے تمہارے پاس کوئی انگار لے آؤں یا آگ کے پاس راستے کا پتہ مجھ کو مل جائے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام آگ کے پاس پہنچے تو اللہ کی طرف سے آواز دی گئی کہ اے موسیٰ، میں تمہارا پروردگار ہوں، پس تم اپنی جو جوتیاں اتارو، کیونکہ تم طور کے مقدس میدان میں ہو، اور میں نے تم کو نبوت کے لیے منتخب کیا ہے۔ تو جو وحی کی جاتی ہے اسے غور سے سنو۔ بلا شبہ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، پس تم میری ہی عبادت کرو اور میرے یاد کے لیے نماز پڑھا کرو۔ بلا شبہ قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، میں چاہتا ہوں اس کو پوشیدہ رکھوں تاکہ ہر شخص جو کوشش کرے اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ تو دیکھو ایسا نہ ہو کہ جو شخص اس پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی خواہشوں کے پیچھے چلتا ہے، کہیں تم کو اس پر یقین رکھنے سے روک دے تو تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ اے موسیٰ، یہ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ میری لاٹھی ہے، میں اس کا سہارا لیتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور اس میں میرے لیے اور بھی فائدے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ اسے زمین پر ڈال دو، تو انہوں نے ڈال دیا۔ پس اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ وہ ایک سانپ ہے جو دوڑ رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اس کو پکڑ لو اور ڈرو نہیں،
ہم اس کو بھی اس کی پہلی حالت پر کر دیں گے، یعنی لاٹھی بنا دیں گے۔ دیکھو تم اپنا ہاتھ اپنی بغل میں رکھو، پھر نکالو، وہ کسی عیب اور بیماری کے بغیر روشن اور چمکدار نکلے گا۔ یہ دوسری نشانی ہوگی تاکہ ہم اپنی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں تم کو دکھائیں۔ یہ نشانیوں لے کر فرعون کے پاس جاؤ اور اس کو نصیحت کرو، کیونکہ اس نے سرکشی اختیار کر رکھی ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ عالی شان و عظمت والا ہے، جس نے زمین کے نیچے سے لے کر بلند آسمان تک جو بھی ان دونوں کے درمیان ہے اللہ ہی نے پیدا کیا اور رب العالمین ہے۔ اللہ کی علم کی شان یہ ہے کہ اپنی ساری قدرت کو ایک ساتھ دیکھ سکتا ہے اور سن سکتا ہے، دلوں کا بھید جاننے والا ہے۔ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، آخرت کے دن کا مالک ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا عبرتناک واقعہ بیان کیا، عقل مندوں کی سوچنے کے لیے مجبور کر دیا۔ یا اللہ تیری ایمان کی ڈوری مضبوط سے پکڑ رکھنے کی توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ تیری قدرت کی خزانوں میں سے تیرے بندوں کو تیری شان و شان نواز دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔